عورت چاہے تو مرد کو اپنی دو چیزوں کے ساتھ کھیلنے بھی دے سکتی ہے۔ اگر مرد عورت کی ایک بات مان لے، نخرے اٹھائے تو دل اور جسم پر حکومت کرنے دے گی۔ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ عرض ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پہڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ 10 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 9 لوگوں کو ہم سے محبت ہو، لیکن ہمیں نہ جانے کیوں اس 10 میں شخص سے محبت ہو جاتی ہے جو ہم سے محبت نہیں کرتا ہو۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصہ میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بولتے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ اس کے آنسو، اس کی خوشی اسی انسان سے منسوب ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ اگر مرد 2 کام کرے تو عورت دوسرے مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، اسے عزت دیتا ہے، ہر دکھ سکھ میں اس کا خیال رکھتا ہو۔ عورت کے لیے سب سے اذیتناک لمحہ ہوتا ہے جب اس کی شادی ایک بزدل مرد سے ہو جو بیوی کے حق کے لیے نہ بول سکے۔ عورت ایک گھر ہے کیونکہ عورت گھر کو بناتی ہے اور اجاڑتی بھی ہے۔ جب تک عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا۔ جب خاوند کی اطاعت چھوڑ دے تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورتیں روتی ہیں اور سکون پا لیتی ہیں، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو سے بولتی ہے۔ وہاں مرد کے لیے عورت میں کشش تب رہتی ہے جب تک عورت مرد سے یہ 2 باتیں چھپائے رکھتی ہے، ورنہ دل اور دماغ دونوں سے ہی اتر جاتی ہے۔ جب عورت اظہار محبت کر دیتی ہے پھر مرد سمجھتا ہے اب عورت کو قابو میں رکھنا ہے۔ جب عورت مرد کو اپنا جسم پیش کر دیتی ہے عورت کو مرد کو قابو میں رکھنا ہے۔ مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی، عورت ایک تحفظ بری اور سکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کے غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جب کوئی عورت تم سے محبت کرتی ہے تو ایک حرکت بار بار کرتی ہے، وہ آپ کو غور سے دیکھے گی اور جب آپ کی نظر پڑے گی تو وہ نظریں چڑا لے گی۔